اس سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے اندر، یہ واضح کر دوں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایتیں آتی ہیں وہ صحیح درجے کی نہیں ہے کوئی بھی، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا یا قبر پر پڑھنا یا دفناتے وقت پڑھنا یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت اس طرح سے ابو داؤد کی ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھ۔ تو یہاں علماء اس کی شرح کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے۔ تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے۔ تو یہ معنی میں ہے، تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نزع کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جایا جائے سورہ یاسین پڑھے، چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بازو تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے، لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو مر رہا ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہیں گا بہرحال، تو آپ تب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ، کہ سورت کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، اسی سورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں۔ کیا کہا کہ اس سورت کے ذریعے، چونکہ تمہارے اس پر یہاں نبی نہیں آئے، اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تو اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ۔ اور ہم اس سورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں، کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم از کم پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے اس وقت، کیا پیغام، کیا میسج، کیا سندیش لی ہوئی ہے سورت۔ بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے، بس فضائل کی حد تک موجود ہے، کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے، لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا، اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ہم ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور دوسروں تک پہنچائے، اس کے حقوق ہے، کچھ رائٹس ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، اور باقی سارا تو سورۃ الیاسین دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الیاسین کو میت کی قریب پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت یا اس کو تلقین میں، قرآن تلقین میں آئیں گا بہرحال، تو آپ ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ اور ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو بہرحال اس کی کچھ حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے بہت ساری بار یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ قرآن کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بہت ساری مرتبہ وہ باتیں قرآن کے فضائل، فوائد، فائدوں، بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ مطلب قرآن کے اگر فضائل، اس کے فائدے اٹھانا ہے، یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں گے، یا تو سنت نبوی میں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کریں کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے۔ مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن پہ ہم ایمان لائیں، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ کتاب بہت سارے جو ہے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے، اس کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کہ جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں، کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے۔ لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے ہیں، لوگوں نے بتا دیے ہیں، عجیب و غریب فضائل۔
مختلف صورتوں کے تعلق سے، اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں ہیں، چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے. مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشنز کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ صورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ صورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے یا یہ صورت یہ آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں ہے. دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا. یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے. لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کر لی. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو. میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. بھائی دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتایا جائیں. تو قرآن ہے یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا. خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں. معنی یہ فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے، کمزور کس معنی میں کہ گھڑ لیے گئے ہیں، خود ایجاد کر لیے ہیں، سیلف جو ہم نے بنا لی ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا. فضائل مطلب فائدہ، تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث. تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں. یاد رکھیے کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو. قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ وہ صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے. تو آج میں انشاءاللہ عزیز قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے. میں کم و بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گئے. جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، تو وہ تو کچھ بھی بڑھیا فضائل ہیں. لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں. تو آج صورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے. پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں. اچھا کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، یا تو موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کو یہاں نہیں لے سکتے. تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہے، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کی فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں. میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کی بہت لمبے فضائل، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، بہت لمبے سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں، فضائل آتے ہیں. لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں. یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے. آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف، کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کی، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں
جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک، ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ سے۔ تو سب سے پہلی صورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس صورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبع مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد۔ اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس صورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبع مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی۔ کتنے فضائل ہے سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہم پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ معلوم آپ کو پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت، بٹ ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے،
دیکھا آپ نے مساج خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں، ملتے آنکھ، صرف مساج نہیں، صرف یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہو. معلوم جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے، اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے، ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھیراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو، کوئی اثر، آسیب جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھکی لگاتے، تھوکتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا گیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو ہے روایت بہرحال لمبی، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھا وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بڑی مشہور اور معروف صورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے. حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا چونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے، بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا، کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتا ہے. تو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا ہے سنیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے، تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے. دوسرا، کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے، اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ آتا ہے، قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گا. 5 فضائل آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں. ٹھیک ہے، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. ٹھیک ہے، قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں، یا 2 سائبان، مطلب 2 سائبان ہے یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کو معاف کر دو، تو جھگڑا کریں گے، تو انہیں پڑھا کرو. ٹھیک ہے، ان کا پڑھنا باعث برکت ہے، برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، خیر و برکت چھین جاتی ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 5 فضیلت ایک پورے قرآن کی بھی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا، 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ قرآن کا یہ. ٹھیک ہے، اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا ہے تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا، ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا، اور ایک آ گیا تو ہکالنا. تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے. سنیے، حدیث کے اندر روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے، یاد رکھیں، پیک ہے اس کی، پینیکل ہے اس کا. ٹھیک ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. ایول، برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا، گھر سے بھاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آئیے تیسرا سورہ، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے، قیامت کے روز، جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو قطار یا تو پرندوں کی یا تو دو سائبان درخت جو بڑے سائیدار ہوتے یا تو بادلوں کے جیسی دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش بلکہ جھگڑا کریں گے ان کے لیے، نور ثابت ہوں گی ان کے لیے. اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہے، اس کے علاوہ جن کو سایہ ملیں گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی، اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا، یہ نور جیسی ثابت ہوں، سایہ درخت جیسی ثابت. یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیں لڑیں گی. آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. راوی کہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی. 2 کالے رنگ کی جو ہے چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہیں گی، بادل جیسی ہوں گی. 2 چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی. 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ سے. تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں. چوتھی جو ہم دیکھیں گے سورت وہ ہے سورہ ہود. اب بیچ میں بہت ساری صورتیں ہم چھوڑ چکے ہیں، ان کے بہت ساروں کی فضائل ثابت نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم چھوڑتے چلیں گے. اس لیے بعض میں نے کہا جو بہت اہم ہے، اور بہت ساروں کے تعلق سے میں نے جیسا کہا کہ بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں تو میں وہ نہیں رکھوں گا آپ کے. ٹھیک، سورہ ہود کو ہم دیکھتے ہیں. سورہ ہود کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، اور سورہ ہود کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے. جو باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 77، سورہ نبا سورہ نمبر 78 78، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 جو ہے، ان صورتوں کے ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ فضائل آتے ہیں. 5 صورتوں کی کیا فضائل ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے تھے. حالانکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے بہت کم بال سفید تھے اور آپ تیل لگانے سے چھپ جایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ عنہ کیا بات، بہت سارے بال آپ کے سفید نظر آئے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. مطلب یہ صورتیں قیامت کا منظر پیش کرتی، یہ صورتوں نے قوموں کے واقعات، یہ صورتوں نے قوموں کے ایمان نہ لانے پر کیسے عذابات آئے. سورہ ہود پڑھیے آپ، کتنی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کتنے واقعات ہیں. تو ان واقعات نے، ان قصوں نے، ان باتوں نے، جو واقعات یہاں ہوئے ہیں، جو قوموں کے ساتھ سلوک ہوا ہے، میری قوم بھی ایمان نہیں لا رہی، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نا، میرے بات کے لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ غور کر کے، فکر کر کے، سوچنے کی بنیاد پر آپ کے بال جو ہے سفید ہونے لگے. لیکن اس سے ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس کی فضیلت ہے، آخرت کی فکر اور ایکسٹرا آرڈنری فکر کرنے سے آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بولتے ہیں لوگ ارے وقت سے پہلے بال سفید ہو، کیا فکریں ہیں تم کو؟ بولتے ہیں آخرت، اور آخرت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. تو 5 صورتیں اس میں آگئے. اسی طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے ہم، سورہ نمبر 17. سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھیے یہ بڑی اہم صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے. یوں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر، سورہ الزمر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 39، سورہ الزمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ 2 صورتوں کی تلاوت نہ کرتے، سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17، اور دوسرا آپ فرماتی اور کہتی سورہ الزمر، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 نمبر کا یاد رکھیں. یہ 2 کی جب تک تلاوت نہ کرتے جب تک آپ سوتے نہیں تھے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صورت کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں یقیناً وہ صورت بڑی اہمیت کی، بڑی 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 اہمیت کی حامل ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 صورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کیا کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں. سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف صورت ہے. صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی، بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر کر، پورا واقعہ نا اصحاب کہف، دا پیپل آف دا کیو، غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف آتا۔ سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا، فتنہ دجال سے بچ جائیں گا۔ اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے، صرف ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان۔ تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، میں نہ کہتا تھا تم سے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے، راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت آپ بتاتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع، کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اللہ اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک، اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ۔ اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا 10 جملے کے معنی اور مفاہیم۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا۔ قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میریکل کے، تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہیں گا، ہر ایج میں ثابت کریں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت کیا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو۔ تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا۔ یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ رہیں گا، پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہیں گا۔ یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم، چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی، مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنے دجال سے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ ہے۔ اسی طرح جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے، 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے، یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت ہے، 48، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے محبوب، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بخاری کی روایت ہے، ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین نے آنے نہیں دیا،
ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک پیکٹ سائن ہوا، صلح سائن ہوئی، دستخط ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور صحابہ پریشان تھے، دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان سے، ہم کو آنے نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی کھلی. صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیاوی لگ رہا تھا، ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے، قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے. تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں. اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھا، بخاری کی روایت. یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے. واقعہ معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پر نہیں ہیں. آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں، کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ سے خاموش. پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہم حق پر نہیں ہیں تو کہا ہے، پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے، کہ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا، مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں، روایت میں تفصیلات نہیں آتی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا، 3 بار پوچھا، آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے 3 بار سوال کر. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گا. اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی، مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے، قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت پریشان ہو گئے، بہت دل میں پریشان ہونے لگے اور آگے چلے گئے کہ 3 بار پوچھنا، 1 بار پوچھا ٹھیک تھا نا، کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا؟ اننیسیسری تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا. آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے، کیا حالت تھی. اب میرے پہ خواہ ہوتا جاتا. اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کا ہے. اب یہ تو آگے چلے گئے. ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر، وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. حضرت عمر گھبرا گئے، کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا، کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف، چونکہ میں نے اننیسری ڈسٹرب کر. نبی نے 1 بار جواب نہیں دیا، خاموش رہ جانا تھا. دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا. 3 بار کر لیا. وہ گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبکہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو. آپ نے فرمایا میرے لیے کہ قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک صورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سورج جس پر نکلتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اسے بخاری نے روایت کیا، مطلب سورہ فتح نازل ہوئی تھی. کہا یہ صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب، چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی تھی. کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع ہوا اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا. اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا، مطلب جھک گئے ہے نا. قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے، سو کہتے قریش. جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمندر میں، سمجھتے نا. قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے. ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری ہے. حدیبیہ سائن ہوئی نا، بہرحال. تو آپ نے کہا مجھے پسند. اسی طرح سورہ ملک، سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے اور اس کے فضائل میں یاد رکھی آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے، ٹھیک. علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66. سورہ ملک، سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67. اب کوئی آدمی سوچ سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی صورتیں ہیں 17 اور 39. کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67. تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے. جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں. مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل. آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا. اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ، ایسا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ. تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر. ٹھیک ہے.
تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو صورتیں مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ سب روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گی، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے، اس کے یہ فائدے۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے کو، ٹھیک۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور اڑوس پڑوس میں بولتے تھے سورہ ملک پڑھا کرو بھائی، سورہ ملک پڑھا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 76 سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان 76 سورہ دہر، اس کی انشاءاللہ جن دیکھتے فضائل، روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے روز، جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان دو صورتوں کی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ہی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے۔ جمعہ کی فجر میں یہ دو، اور جمعہ کی نماز میں، مطلب جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 63 آپ پڑھا کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فضیلت ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے۔ مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان۔ مسبحات وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے، سمجھ رہا؟ مسبحات اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت مسبحات کہتے ہیں۔ تو ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحات۔ تو ایک روایت میں آتا جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر۔ ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی، چھپا ہوا ہے، ہڈن، یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جیسا حروف مقطعات ہے نا، چھپے ہوئے خزانے قرآن کی، چھپی ہوئی چیز ہے، ویسا ہے۔ ایک ہے کوئی جو 1000 کے برابر ہے۔ مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، ایسی 7 ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں، اسٹارٹنگ والی 7 ہے اور اینڈنگ والی بھی 7 ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس کے خلاف، اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو 7 ہے، ویسے جو 7 اسٹارٹ ہوتی ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوئے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ویسا نہیں، انہوں نے ایسا کر دیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو مسبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57، اب اس کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیں، سورہ حدید 57، سورہ حشر سورہ نمبر 59، ٹھیک ہے، 59۔ اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ تغابن سورہ نمبر 64، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87۔ یہ 7 صورتیں جو مسبحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 پڑھ کر سویا کرتے۔ 17، 57، 59، 61، 62، 64 اور 87، یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر، جو شخص اپنی
اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے، وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 پڑھے، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 82 پڑھے، اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 84، یہ 3 صورتیں پڑھے، اس کے سامنے قیامت کا منظر ظاہر ہے۔ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھے، پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81، دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82، اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 یہ پڑھے، قیامت اپنی آنکھوں سے۔ اس کی فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے، قیامت یاد آتی ہے۔ انسان وہ مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے والے ہیں، یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جاتا ہے نا، تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی، 82 کی بھی آ گئی، 84 کی بھی آ گئی۔ اللہ کم بیش بہت ساری صورتوں کے بیچ میں ایسا ایک ایک الفاظ میں، سورہ حدیث 57 کے بیچ میں آ گئی، حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا وہ۔ آئیے اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت؟ سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے۔ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87، سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88۔ تو 87 اور 88 2 آیتوں کی آپ ایک کے بعد ایک تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم فضیلت ہے، اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کیا کرتے تھے جمعہ اور عیدین کی نماز میں، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ ہمیں بھی چاہیے اس کی تلاوت کریں، عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے بھی ان دوستوں کی تلاوت جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں، تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز وتر کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، زیادہ تر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے سورہ اعلیٰ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ اور خاص طور سے یہ سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی فضیلت آ گئی کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے نماز میں اس کو تلاوت کرتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 109 سورہ جو ہے الکافرون، اس کی فضائل بھی دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، جیسا سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، سورہ کافرون کے پڑھنے کا ثواب 1/4 مطلب پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے، کفر کا رد ہے نا، مطلب ہم جن چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا میں ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا اہل الکافر لا اعبد ما، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی عبادت کرتا، سمجھ؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈینائل کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے دنیا میں اندر۔ تو سورۃ الکافرون کی فضیلت ہے، اور حدیث کے الفاظ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت نے فرمایا کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے، یاد رکھ۔ تو یہاں اس کی فضیلت آتی ہے۔ اسی طرح جو ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں، سوتے وقت جو چیز میں پڑھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کر دیتی۔ کیا کرو؟ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھو سونے سے پہلے، یہ تم کو شرک سے بری کرے، کیونکہ آپ جو چیزیں ہیں جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا ایک آدمی سورہ کافرون پڑھ کے جب سوتا ہے شرک سے برات کر کے، نفرت کا اظہار کر کے کہ میں بری ہوں جن چیزوں کی عبادت تم اللہ کے علاوہ، جن چیزوں کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، میں ان سے بری ہو کر سو رہا ہوں۔ تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ سورۃ الکافرون پڑھ کر تم سو۔ اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور طبرانی کی روایت میں آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ نے مارا اور کہا اللہ کی لعنت ہو بچھوؤں پر، یہ نبی اور غیر نبی کس کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، یہ ایک ایسا جانور ہے موذی، یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، سب کو ڈس لیتا ہے، اس میں تمیز ہی نہیں اس کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا، ٹھیک، اور دونوں کو ملا کر، پانی اور نمک کو ملا کر اس پہ ملا، زخم پر اس کو ملا، اور ساتھ میں سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور معوذتین سورہ نمبر 113 اور 114 پڑھ کر دم زخم پہ دم کیا، پڑھ کے
پھونکا اس نمک اور پانی. نمک اور پانی خصوصیت رکھتا ہے کہ زہر کے اثر کو کم کرے, زخم کو بھرے جو بچھو کاٹنے سے, اور پڑھنے سے یاد رکھیے جب سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا تو اثر کم ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ دونوں روایتیں صحیح ہے تو ہو سکتا ہے ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو یا ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو, اللہ عالم جو بھی ہو, چونکہ ایک روایت میں اخلاص اور معوذتین اور ایک میں کافرون اور معوذتین کے الفاظ بہرحال آتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. طواف کر لیا آپ نے, پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا سنت, ضروری نہیں کسی کو نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت. نسائی کی روایت ہے 3 وتر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 87 سورہ نمبر, دوسری رکعت سورہ کافرون 109 109 اور تیسری رکعت سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ پڑھا کرتے تھے وتر میں. 3 رکعت وتر جب آپ نماز پڑھتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے اسی کوئی انتہا نہیں, اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور, خالص, بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا, سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا, گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا, کلیئر کر دیا, پیور کر دیا, کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص, الاخلاص, سورۃ الاخلاص, خالص کا بولتے ہیں نا, خالص سونا, خالص دودھ ہے نا, مطلب پیور گولڈ, پیور ملک, خالص, ساری گندگیوں سے, برائی سے, کمزوریوں سے پاک, عیب سے پاک. ٹھیک, سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص, سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا, مطلب ایک شخص کی قیادت میں, لیڈرشپ میں ایک بٹالین, ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے, مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص, مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا, اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کیا کرتے تھے, ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن, تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے, تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے, یہ سورہ رحمان کے, رب کے اوصاف, کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد ولم, ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں, مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کو بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو رب رحمان کی صفت یہ سورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں, لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے, 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 1/3 یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے, اس لیے کہ اس میں توحید ہے, توحید بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے, جس توحید کے کلمے کو جس کو ہم کہیں گے, جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے, اس توحید کو سمجھیں. ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے, اللہ ہم پہ رحم کرے, اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی. ٹھیک ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے, ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے, یاد رکھیں. ٹھیک, اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت. سورہ اخلاص پڑھا, آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے, تو کہا جنت. تو ابو کیا لگ رہا, صرف قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ہاں جنت میرے واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے,
مجھ پر جنت. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے, یہ میرے لیے واجب ہے. اب جنت میں تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے. سورہ اخلاص معمولی نہیں یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے, یہ پہلی صورت ہے جس میں کوانٹٹی آئی ہے, کتنی بار پڑھنا ہے. باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے, بس پڑھتے جائیے. یہاں کوانٹٹی ہے. اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے, تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے, پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ. مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر. مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب, ٹھیک, بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا, اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر. ٹھیک. حدیث کا الفاظ سنیے, جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے, حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گے؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا, تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال لیں گے. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا, جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خطرناک وسوسہ ہے نا, اللہ کو کس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. یہ پڑھ لینا, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا, اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا, اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے. نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ, تو یہ نکل جاتا ہے. اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں, ٹھیک, یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, گاڈ کو نہیں مانتے ہیں, کریٹر کو نہیں مانتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا, تو ہم کہہ رہے سی. تو سی کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہم کہہ رہے ڈی. تو ڈی کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہہ رہے ای. کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. ورڈ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے, جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس کو کسی نے پیدا کیا, تو اس کو کس نے پیدا کیا, پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا, اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے, اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. ختم. کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا, تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی, تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا, تو آپ ڈی ہوں گا. اچھا ڈی کو کس نے کیا, تو ای ہوں گا. تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کر, فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے, اعوذ باللہ من الشیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس کا طریقہ ہے. ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد, تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے, 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ کافرون, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل واللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. شارٹ نماز پڑھتے تھے, یہ لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا, اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے, سورہ منافقون ہے, وہ بہرحال تو آپ پڑھا کرتے تھے.
آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ فلق کی فضیلت یاد رکھیں. سورہ فلق آپ دیکھیے ابتدائی سورہ اور آخری صورتوں کی بڑی فضیلت ہے. ابتدائی دیکھیے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور آخری میں بھی سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، ہے نا، سورہ اخلاص. بہت ان کی فضیلت ہے. لیکن بڑی افسوس کیا تو امت کے ساتھ کیا معلوم، جن کے فضائل ثابت ہے ان کے کچھ بھی عمل نہیں ہے، اور جن کے ثابت نہیں ہے اس کے ثابت کر کے عمل کرنے پہ تلے ہوئے. ہم کتابیں لکھ دی گئی یہ پڑھے تو یہ ہوتا کہاں ہے، نہیں انہوں نے بولے انہوں نے بولے، ان کے بولنے سے آپ عمل نہیں کر سکتے کوئی چیز پر. سمجھ رہا، فضائل تو ثابت ہونا ضروری ہے. ایسے فضائل ہم دل سے گڑھ دیں گے تو پھر تو پورے دین اور شریعت کو بدل دیں گے تھوڑے دن بعد. سمجھ رہا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کو ثابت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سورہ فلق آئیے کیا فضیلت ہے اس کی. سورہ فلق سورہ نمبر 113. ٹھیک ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. سورہ فلق جو ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ سورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے نسائی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو میں نے ہاتھ رکھا. ایسا کوئی آدمی اوپر ہوتا ہے آپ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں نا، ہاتھ رکھتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں مانڈی پر. سمجھو کوئی آدمی اوپر بیٹھا ہے آپ جا کے ہاتھ رکھتے ہیں نا، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا. وہ آپ اوپر تھے نا، ہائٹ پر تھے، تو ہاتھ رکھا اور عرض کیا مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف جو ہے پڑھائیں. یہ دو صورتیں مجھے اللہ کے رسول آپ پڑھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر سورہ تم کوئی نہیں پڑھ سکتے. مطلب تم سورت پڑھنا چاہ رہے ہو کوئی، تو اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر تم کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے. قل اعوذ برب الفلق، پناہ مانگ رہے ہیں اللہ میں. ٹھیک ہے، تو تم اس سورت سے بڑھ کر کوئی سورت جو ہے نہیں پڑھ سکتے. مطلب تم مجھ سے چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں یہ دو صورتیں پڑھاؤں، اس سے بہتر ہے تم یہ سورت پڑھو. تو اللہ کے نزدیک یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح معوذتین، مطلب چونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت دونوں ساتھ ساتھ ہی آتی کبھی بھی، اس لیے اب خالی سورہ فلق کی ایک فضیلت الگ سے رکھ دیا میں نے. اب دونوں کی مل کر دیکھتے کیا آتی ہے. دو صورتیں لاسٹ کی جو جس کو کہیں گے جوڑی ہے صورتوں کی، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم. اتنی اہم ہے میں کہہ رہا ہوں نا جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب مصیبت، پریشانی، آندھی طوفان، آفت، بارش، زلزلے، تکلیف، بیماری، کوئی مصیبت پریشانی آئے، کوئی ٹینشن ہو، سب کے لیے ایک ہی حل اور دوا سورہ فلق اور سورہ ناس. اب اگر ہمارے پاس سمجھ لیجیے کوئی آیا اور کہا بہت پریشان ہوں مولوی صاحب کیا کروں، سورہ فلق اور سورہ ناس. اچھا چلو دیکھ لیتے پڑھ کے. نہیں جمتا ہم کو ایسا. نہیں دیکھو اب بہت آپ پریشان ہیں نا، تو آپ کیا کرو، سب سے پہلے تو رات میں 12 بجے تک جاگو. یہ نسخہ بہت امپورٹنٹ دکھ رہا. رات میں 12 بجے تک جاگو، پھر رات میں 12 بجے اٹھ کے صورتوں کی 12 نمبر کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو. اوہ بہت اہم فضیلت. لیکن جن میں 12 آیتیں نہیں، جنہیں 12 نہیں چھوڑ دو، جس میں 12 وہ پڑھتے. پھر اس کے بعد ان کو 11 بار پڑھو، 12 نمبر کی آیت. بہت اہم دکھ رہا. نہیں اس کے بعد یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں. جاتے جاتے یتیم والے کے ڈبے میں پیسہ ڈالتے، جاتے جاتے جو میں تو کچھ نہیں لیتا، وہ اس کے لیے 11,000 ڈال دو، اس سے کام بن جائے گا، چل جاؤ. یہ بات اچھا لگا پڑھ کے 12 نمبر کی آیت، بہت سکون ہو اور کام ہوتے ہوئے لگ رہا. 1 مہینہ ہو گیا، کام ہوا نہیں ہوا، لیکن لگ رہا ہوتے ہوئے نہیں ہوگا کبھی زندگی میں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیجیے. آپ کو پریشانی، مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، بیماری، آپریشن، اچھا اتنا ہی کیا، مطلب جو ہے وہ ماننا نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کو منوا کے عمل کر کے تکلیف اٹھا کے مشقت کر کے، تو وہ بات ہم کو سمجھ میں بہت جلدی ہے. آپ کو مصیبت ہے آپ فلاں کیجیے، آپ کو یہ ہے بھائی ہے آسان ہے. لیکن پھر اثر کیوں نہیں ہوتا ہم کو؟ ہم اب تو جتنا بول رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ سورہ فلق روز پڑھ رہے ہیں. وہ ایمان، وہ بلیف، وہ یقین، وہ امید، وہ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنا، اور پھر وہ لو لگا کر وہ کرنا، اور یہ صورتوں کو پھر پڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور یہ اعتماد کر لینا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی ذریعہ تھا جو میں نے اپنا لیا. اثرات آپ کو نظر آئیں. سب کر لیے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، معاملہ فنش. اس لیے کہ اب قرآن اور اس کی باتیں یا اللہ کے رسول کی زبانی نکلی باتیں یہ ایک دیکھ لیتے نہیں، یہی ہے. اثرات دیکھیں، اثرات دیکھیں گے. آئیے معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے. معوذتین آفات آسمانی، آسمانی آفتیں کیا کیا ہو سکتی ہے، جو بھی آسمان سے آتی. آفت آسمانی مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، سالہ باری، برف، اولے پڑتے ہیں وغیرہ بھی اللہ کی پناہ مہیا کراتی ہے. حدیث کا الفاظ سنیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے جحفہ ایک جگہ کا نام ہے اور ابوا دوسری جگہ کا نام ہے، جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لے گا. آندھی، آپ نے کبھی سینڈ اسٹارم دیکھا ہے؟ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا بھی پھیکا پڑتا ہے اس کا. تو وہ آندھی آئی اور اندھیرا
تاریک. تو فرماتے آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دی. آندھی ہے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اور فرمایا اے عقبہ، ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو. کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے. کسی پناہ مانگنے والوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. آندھی، طوفان، مصیبت، بیماری، پریشانی، کچھ بھی، دکھ، درد، ٹینشن، ڈپریشن، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ، مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ تلاوت کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ان دونوں صورتوں میں تمام چیزوں سے آپ کو پناہ ہے. سبحان اللہ، تمام چیز. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین کو پڑھا کرتے. سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد. سمجھے؟ لیکن یہ ہم کو جان پہ آتا ہے. سونے سے یاد نہیں رہتا، سونے کے بعد یاد نہیں. ہاں، دوا کھاؤ والا ڈاکٹر تو سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اٹھتے ہی سوتے تھے لے کے گولی لے کے سو رہے، اٹھتے ہی کہ ڈاکٹر نے بولا ایسے فائدہ ہے. ٹھیک ہے، لینا چاہیے. اگر جسم کو کوئی دوا سے فائدہ ہے تو لیجیے. سوال یہ ہے روحانی غذا کب گین کریں گے؟ سونے سے پہلے پڑھتے اور اٹھتے ہی آپ پڑھتے. الفاظ سنیے ذرا. نسائی کی روایت ہے عقبہ بن عامر، اور معوذتین کی روایتیں جتنی ہیں تقریباً میں راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں. مختلف دور میں انہوں نے یہ روایت کیا، مختلف. کبھی وہاں مقام پہ کر رہے ہیں بیچ میں، تو کبھی مسجد میں کر رہے ہیں، کبھی مسجد کے باہر، کبھی آپ گھر میں. انہوں نے کیا، لیکن اکثر روایتیں انہی سے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھائی. اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عقبہ، ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو، اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو. اہمیت سمجھائی. کہا کہ اس سے بہتر صورت جو لوگ پڑھتے ہیں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. نماز بھی پڑھائی تو یہی دو صورتیں پڑھائی. پھر کہا عقبہ سمجھے ہو کیا نہیں اس کی اہمیت کیا ہے ان دو صورتوں کی؟ جب بھی سویا کرو تو یہی پڑھ کے سویا کرو، اور جب بھی جاگا کرو تو یہی پڑھ کے جاگا. کتنی فضیلت، سبحان اللہ. آئیے تیسری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا ہے نا. نسائی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کئی چیزیں پڑھتے، ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی شامل ہیں. اس کی جو فضائل پتہ چلتے اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے انسانوں کی نظر بد، جنوں کی نظر مطلب جنوں کی نظر بد، شیاطین کا اثر مثلا جادو، یا جنوں کا سایہ آصف جس کو کہتے ہیں، وسوسے، حسد، شیطانی خیالات وغیرہ، سب سے بچنے کا حل معوذتین. شیطانی خیالات، وسوسے، برے خیالات، جادو، جن، اثرات، یہ وہ، نظر بد، کچھ بھی ہے، سب کا علاج یہ. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. لیکن جب معوذتین سورہ فلق اور سورہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دعائیں چھوڑ دی اور آپ صرف یہ دو پڑھتے تھے. ایک روایت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے مختلف. سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ دعائیں چھوڑ کر یہ پڑھنا شروع کر دی. دم کرنے، بچوں کو چھوٹے نظر بد لگتی نا، دم کرتے ہیں ہم، پتہ نہیں کیا جھاڑو اور کیا انڈے اور کیا نمک، کیا مرچی، بھلاوے، لیمبو اس سے اتار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھا، تھوک تھوکی لگا دی، دم کیا، اس میں تھوک اڑتا ہے، ختم. اب بہت سارے لوگ ارے تھوک ایسا بولتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے بہت ساری دوائیں کیسی بنتی ہے، کن چیزوں سے بنتی ہے. جو دکھتا نہیں وہ ہم سب کھانے کو تیار ہے، جو دکھتا ہے اس کے بارے میں ہم کو بہت برا لگتا ہے. اور کیا لعاب، تھوک گندی چیز ہے. لعاب ناپاک نہیں، اگر ہوتا تو پھر نماز میں نکل جائے تو ہماری نماز وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا. ناپاک چیز تھوڑی ہے نا. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ تھوک اڑ گیا تو ایسا لڑتے کہ ایسا اس کی عزت چلے گی زندگی بھر کے لیے. کوئی ایسڈ اڑا دیا اس نے سلفیورک ہے نا کہ اس کا آنکھ جل گیا، جسم ہو گیا، اتنا غصہ کرتا اڑ گیا یار، سوری چلو معاف کر دو یار ایک دوسرے کو. سامنے والا بھی معافی مانگ لے، پوچھ بھی دے گا ضرورت پڑی تو نہیں بھائی صاحب غلطی ہوئی، بٹ وہ ناپاک نہیں جس سے آپ کا جسم ناپاک ہو گیا، یا آپ کو غسل لینے کی ضرورت ہے، یا آپ کو جا کے وضو، یہ اتنا کوئی سیریس کیس نہیں. ہو جاتا ہے، سمجھ رہے بات کو. ہوتا ہے نا کوئی آدمی نے پانی پی لیا تو میں اس کا منہ کا نہیں پیتا، جو منہ سے کیا تھوکی ہے نا، ناپاک چیز، سمجھنے کی ضرورت ہے چیز. بہرحال تو تھک تھک دم کرتے، یاد رکھیے ٹھیک. تو نظر سے بچنے کے لیے پہلے بہت ساری پڑھتے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے وہ دعائیں چھوڑ دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت دی، جسے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اثر اور شفا ہوئی. اسی طرح معوذتین جادو کے اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مؤثر دعا ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. اسی طرح مرض الموت میں معوذتین پڑھ کر دم کرنے سے جھانکنے کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے. اسی طرح بخار کی تیزی ہونے پر بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح
طرح بچھو کے کاٹنے پہ یا زہریلی چیز کے کاٹنے پر بھی اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. آندھی طوفان بارش کے لیے بھی اس کو پڑھا, ذہنی ٹینشن پریشانی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے, اور یہ روایت بخاری کی ہے, وہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اوپر پھونکتے اپنے. ٹھیک ہے. مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی, مطلب وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہو گیا شدت اختیار کی, تو میں معوذتین, مطلب آپ نہیں پڑھ پا رہے تو مجھ سے کہا تو میں معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور برکت کی خاطر آپ کا دست مبارک آپ کے جسم اتھر پر پھیر, آپ ہی کا ہاتھ لے کر آپ پہ میں پھیر خود کا ہاتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے, پھونکتے, دم کرتے, اور پہلے بال مبارک مطلب سر مبارک, پھر چہرے مبارک اور جسم کے سامنے کے پورے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھرتے. سونے سے پہلے پڑھ لیا سورہ فلق, سر, چہرہ اور جسم کا جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں ملا کرتے. ٹھیک ہے, آپ کا خود کا عمل تھا. اسی طرح جو ہے معوذتین فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے, ان کا کوئی مثال ایگزامپل ان کے برابر نہیں ہے. یہ روایت جو ہے مسلم کی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آیت نہیں دیکھی گئی ہے, اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس. یونیک ہے, اس کی مثال کوئی دوسری سبسٹیوٹ نہیں ہے. اپنا لیجئے, ان کو عادت بنا لیجیے. ٹھیک, اور اس کو ایمان کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ پڑھی کہ اس میں اثر ہے. وہ چلتا ہے بولے تو کچھ اثر نہیں ہو, یہی ہے. اور اس کے ساتھ دنیاوی سارے ذرائع استعمال کیجیے, اسلام نہیں روکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھو نے کاٹا, آپ نے پانی اور نمک منگایا, پانی میں نمک ملا کے زخم پر ملنا شروع کیا, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ کافرون یا سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا. دنیاوی ریمیڈی بھی چالو ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو جس میں جسمانی بھی شفا ہے اور روحانی بھی ہے وہ بھی چالو. اسلام نہیں روکتا اس سے. ٹھیک, بیماری ہے انجیکشن لیجئے, گولی لیجئے, دوا لیجئے, اور ساتھ میں سورہ فلق سورہ ناس بھی چالو, اور ایمان کے ساتھ پختہ کہ یہ چیز اثر دکھائیں گی, اور یہ چیز اثر دیں گی باقی تمام چیز. اللہ کی کلام کی خصوصیت یہ ہے. اب آئیے آخر بس ختم کرتے ہیں بات کو. سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تینوں کی جوڑی کی بڑی فضیلت ہے, وہ بھی رکھ دیتا ہوں. پہلے سورہ اخلاص الگ دیکھ لیا, سورہ فلق الگ دیکھ لیا, پھر سورہ فلق اور سورہ ناس چونکہ ایک ساتھ آتے ہیں وہ دیکھ لی. اب یہ تینوں کو دیکھ لیتے ہیں, ان تینوں کے کیا فائدے ہیں, اور بات کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک, ایک ساتھ پڑھنے کے فضائل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توریت, زبور اور انجیل حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی کوئی سورت سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی فضائل نہیں رکھتی. توریت, انجیل, زبور میں تو تھی نہیں یہ تینوں بھی, اور اس جیسی فضیلت والی کوئی سورت قرآن میں بھی نہیں ہے. ان کا کوئی برابر ہم پلہ نہیں. اس طرح آپ نے فرمایا صحابہ کو روزانہ رات سوتے وقت سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تاکید کی. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے, یہ مسند احمد کی روایت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عقبہ, جو قطع رحمی کرے اس سے تو صلہ رحمی کر, جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر, جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقبہ اپنی زبان کو روک, اپنے گناہوں پر آنسو بہا, اپنے گھر میں بیٹھا رہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ توریت, نہ انجیل, نہ زبور میں جو ہے نازل ہوئی, اور نہ ہی قرآن میں ہوئی. سن, تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو 3 صورتیں نہ پڑھے. کوئی رات ایسی نہیں گزرنا جس میں یہ 3 صورتیں تو نے نہ پڑھی ہو. کون کون سی؟ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ شدید بارش اور تاریکی کی رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائے. عشاء کی نماز شاید نہیں پڑھے تھے, نکلے ڈھونڈنے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, اور تلاش کر لیا ہم نے کسی جگہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دریافت فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھا. جب میں نے جواب نہ دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو. میں نے پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا. پھر آپ سے پوچھا, وہ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں جواب دیا. تیسری بار جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ, شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ اخلاص اور معوذتین سورہ فلق و ناس پڑھو. یہ ہر مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے 3 ٹائمز ڈے اینڈ نائٹ, صبح اور شام
مطلب صبح اور شام یہ 3 صورتوں کو پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے دم کرنا، یاد رکھیے یہ تیرے لیے ہر تکلیف سے بچاؤ کے لیے کافی۔ اسی طرح رات سونے سے قبل سورہ اخلاص، سورہ فلق و ناس پڑھنا اور دونوں ہتھیلیوں پہ تھوکنا اور سارے جسم پر پھیرنا مسنون ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان پر پھونک مارتے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، پہلے سر مبارک پر، پھر چہرے مبارک پر، پھر سامنے بدن پر پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کرتے سونے سے پہلے 3 ٹائمز۔ صبح اور شام 3 وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے 3 وقت کرنا ہے، مطلب تھوک کر 3 بار جو ہے اس کو ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 بار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمام قسم کے شیطانی شر، فتنوں، وسوسے اور دیگر مصائب اور آلام سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین صورتیں ہیں اندر کی۔ تو ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ چند صورتیں تھیں جو قرآنی صورتیں جن کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ کے سورہ فاتحہ وغیرہ تو قرآن میں اس کے فضائل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھی، بہرحال ان فضائل کو لے کر ہم جو ہے، ہو سکتا کچھ صورتیں یقیناً مجھ سے چھوٹی ہوں، پوری میں نہیں لے پایا ہوں، لیکن جو بہتر تھی، جو مجھے ملی، جو آسانی سے مل گئی، میں نے وہ تمام رکھی۔ ان باتوں سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی یہ ہے، جو ثابت شدہ فضائل ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، اسی پہ عمل کریں۔ ان نیسیسری کریٹ نہ کرے فضائل، ان نیسیسری اپنے دل سے ایجاد نہ کرے، جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ فضائل ہم خود بنا رہے ہیں، خود ایجاد کر رہے ہیں، خود عمل کر رہے ہیں، خود پھیلا رہے ہیں۔ اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں۔ اللہ کی کتاب اللہ نے نازل کی تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کیسے کیسے کرنا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، پورا قرآن علاج ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن جب آپ مخصوص بات کرتے ہیں تو وہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ مخصوص جب کر رہے ہیں تو ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی جو صورتوں کی فضائل ہے پہلے ہم اس کو معلوم کریں، پھر عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو اپنی ساری زندگی من گھڑت فضائل کو ثابت کر کے عمل کرتے رہیں اور آخرت میں جانے کے بعد ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ اس کو اپنے ڈھنگ سے پڑھنے اور اپنے ڈھنگ سے فضائل ایجاد کرنے کے لیے گناہ مل جائے۔ چونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی یہ صورت کی یہ فضیلت ہے جو قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو وہ ہم یہ بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پتہ چلی تھی، ہم کو پتہ چل گئی۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی یہ فضیلت ہے تو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں بتایا وہ بات اور ہم تک وہ پہنچ گئی، مطلب آپ نے چھپا لیا۔ جو بات صحابہ کو نہیں پتا سکی وہ ہم کو پتہ چلی، تو یہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ لوگ حروف مقطعات کی اپنی فضیلت ایجاد کرتے ہیں، وہ الفاظ ہے قرآن کے لیکن ان کی فضیلت ثابت، وہ الفاظ نہیں جس کی ثابت ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم ضرورت ہے وقت کی کہ ہم قرآن و سنت کو اسی مطابق عمل کریں جیسا قرآن و سنت نے بتایا ہو۔ تو یہ چند فضائل جو میں نے بہتر سمجھے، جو مجھے ملے، آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ یقیناً میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ یہی فضائل ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہو سکتا ہے جو مجھ سے چوک گئی ہو۔ آپ بہرحال دیکھیے، اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو بہرحال عمل کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا جو پڑھنے والا بنائے، ہمیں اپنی کتاب پر جو عمل کرنے والا بنائے، ہماری زندگیوں کو جیتا جاگتا قرآن کا نمونہ بنا دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، تمام قرآن کے فضائل ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ کوئی بات اگر اس درس سے نہ سمجھو، کوئی سوال تو پوچھ۔ کسی نے سوال کیا رات میں جو سورہ پڑھنا ہے وہ پڑھنے کے بعد یا پہلے جو ٹی وی پروگرامز دیکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ رات میں جو سورہ پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد یا پہلے جو ٹی وی پروگرامز دیکھے جاتے ہیں، مطلب گولی مطلب جو کھا رہے ہیں اس کا اینٹی ڈوٹ بھی ہم لوگ لے ہی لیتے ہیں، مطلب میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کا رد بھی، مطلب ادھر دوا کھائی ادھر زہر کھایا۔ تو صحیح سوال ہے کہ چلیے مطلب پکچر دیکھ رہے، چلو اب سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے جو ہے تھوڑا سا وہ کرتے، تو آپ خود شیطانی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب کیا آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس بینیفٹ دیں گا؟ نیچرل چیز ہے، ٹی وی ہو یا پھر آج کے زمانے میں اسکرینس ہو، چاہے وہ جس کو ہم کہیں گے موبائل کی شکل میں ہو یا دوسری اور، چونکہ آج کل ٹی وی ایک میڈیم نہیں رہا جس سے ہم انٹرٹین ہوتے ہیں یا ویو کرتے ہیں، جس کو بہت سارے ذرائع ہیں آج کل، تو ان تمام کو میں اس میں انکلوڈ کروں گا۔ ان کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک مومن جو اللہ رب العزت کے قریب رہنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو جب آواز دے، چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو رسپونڈ کرے اس کی آواز کو، تو اسے چاہیے کہ جو جس چیز سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو معصیت اور گناہ کے ترک کرے، چھڑا رکھے۔ کوئی ایسی چیز ہو جو واقعی میں ٹی وی پر ایز اے ڈاکیومنٹری، ایز اے انفارمیشن یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، سائنٹیفک ڈسکوریز سے ریلیٹڈ، ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، ضرورت پڑنے پر اس میں نیوز بھی انکلوڈ کی جا سکتی ہے۔ میں گیمز کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتا ہوں، کھیلو آپ، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھیے اور اس سے فائدے اٹھائیے. ایون اسکالرس کے تقریریں وغیرہ بھی وہ بھی اس میں شامل ہے، ظاہر سی بات. تو جو حلال چیز ہے وہ تو بالکل کیجیے، لیکن صحیح بات ہے جو انسان خود شیطان کو دعوت دیتا ہے اور پھر معوذتین پڑھتا ہے، پھر اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو کیسے اس کو مطلب دوا بھی اور زہر ایک ساتھ چل رہا ہے، تو وہ تو بہرحال بالکل نہیں ہوگا. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کو ہم کنٹرول کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم تک نہیں آتی. اور حدیث میں واضح الفاظ ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مصیبت میں اس کی مدد کرے، اسے چاہیے خوشحالی میں وہ اللہ کی اطاعت کرے. آج سب کچھ ہے، فزیکل فٹ ہوں، مال دولت سب کچھ ہے، جان پہچان اثر رسوخ، اب اللہ کی عبادت کروں، اس کو ناراض نہ کروں، یہ اصل ہے. جب میں مصیبت میں جاؤں گا تو میرا رب میرے کو رسپونڈ کرے گا. حدیث میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، اونٹ پر سوار تھے، تو کہا اے بچے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا، وہ تنگ دستی میں تجھے یاد رکھ. جب سب کچھ ہے جب یاد رکھنا، تو جب کچھ بھی نہیں رہے گا جب اللہ یاد کریں گا. تو ظاہر سی بات ہے ہم اچھے خوشحال ہیں نا، تو اس زمانے میں اللہ کو خوب یاد کیجیے. جب بدحال ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی ہماری مدد. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی وغیرہ خوشحالی کی علامت ہے نا، پیسہ ہے جبھی تو آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو صحیح استعمال کرے تو انشاءاللہ تنگ دستی میں میرا رب العزت انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. لیکن آج تو یہ بھی خوشحالی کی علامت بھی نہیں ٹی وی. میں نے دیکھا لوگ ادھار لے کے جھوپڑی میں لا کے لگاتے ہیں، 4,000 کی اینٹینا اور 4-5,000 کی ٹی وی. اللہ رحم کرے، مطلب ادھار لے کر نفس پہ ظلم کر کے انٹرٹینمنٹ اتنا اصل ہو گیا، اور ریئل لائف سے ہم سب کترا رہے ہیں. ریئل لائف سے ہم سب کترا رہے ہیں. تو بہرحال میں کہوں گا ریئل لائف میں آئیے. ٹی وی وغیرہ انٹرٹینمنٹ ان کو لگتا ہے جن کے پاس ریئل لائف میں کوئی جینے کا پرپز نہیں ہے. جن کے پاس ریئل لائف میں جینے کا پرپز مقصد ہے، ان کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ دنیا میں اتنے کام کرنے کے میں کہتا ہوں نا، ہمارا ویسٹ آف ٹائم اتنا ہے انڈیا کے اندر نوجوانوں اور یوتھس کا. ہم اگر چھوڑ دینا تو بہت سارے کنسٹرکٹیو ورک کر سکتے، سمجھ رہا. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم سمجھیں تو اللہ کے فرمانبردار بنیں، تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں فائدے بھی دیں. السلام علیکم. فیض بھائی نے جس طریقے سے سوال کیا تھا کہ مطلب جو غیر مسلم لیڈیز جو رہتی ہیں مطلب مسجدوں کے باہر، ان کو جو دعائیں پڑھ کے دیتے ہیں معوذتین وغیرہ، تو اس کا تاثیر کا تعلق کیا ہے؟ مطلب وہ ہر ایک کسی کے اندر رہے گا یا اس کے اندر بھی لیول آف مطلب تاثیر رہتا ہے؟ کیونکہ جو کنسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو ضعیف ہے یا جو دیندار لوگ ہیں ان کی دعاؤں میں تاثیر زیادہ ہے یا دم کرنے میں، اس تعلق سے تھوڑا سا کلیئرفائی کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو معوذتین ہیں یا اس کے علاوہ کچھ آیتیں ہیں، کیا ان کی کچھ کوانٹیٹیز دی ہوئی رہتی ہے حدیث میں، یا کچھ لوگ اپنے دل سے بات ہے؟ جیسے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا تھا کہ 100 بار یہ کر لیجئے تو اس طریقے سے آپ کو اس کا مل جائے گا. اس تعلق سے تھوڑا کلیئر کیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو معوذتین یا کچھ پڑھ کر دینا ہے نان مسلم کو جو مسجد وغیرہ کے باہر آتے، ایسا سوال ہوا تھا. تو کیا ان کے لیے وہ جو آدمی خود دم کر رہا ہے وہ عمر رسیدہ ہونا، ضعیف ہونا یا متقی پرہیزگار ہونا، یا کیا اس کے لیے کیا کرائٹیریا تاکہ وہ اثر انداز ہو اس کے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو دم کر دے رہا ہے تو اگر وہ با ایمان ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے دم میں اور کس کی بات میں کتنی تاثیر و اثر رکھے، یہ ایک الگ چیز. مثال کے طور پر کوئی انسان ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں اتنا نہیں ہے لیکن بات اچھی کرتا ہے، لوگ اس کی بات کو سمجھتے اور سمجھتے. کوئی انسان ہے جو لکھنے پڑھنے میں اچھا نہیں بلکہ پڑھنا آتا بھی نہیں، لیکن جب لوگوں کو بتاتا ہے چیزیں تو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. کوئی انسان ایسا ہے تقوی میں کم ہے لیکن اس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ اچھی ہے مینجمنٹ کی کہ وہ دینی اداروں کا ذمہ دار بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے، تقوی پرہیزگاری تو ہونا چاہیے، اس کا اثر الگ ہوگا. بٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر انسان دم کر سکتا ہے ضرورت پڑنے پر. یہ بات میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو پریشان ہوتے ہیں تو بولتے نہیں ہم نہیں کر سکتے، کوئی اور ہی ہم پہ دم کرے. ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی کریں. جب آپ کو لگے کہ خود سے نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار زیادہ ہو گئے، آپ نہیں کر پائے تو ماں عائشہ سے کہا عائشہ تم کرو. ماں عائشہ دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھکاتی، مطلب دم کرتی، اور آپ کئی ہاتھ لے کر آپ کے جسم مبارک پر پھینک. سمجھ رہا؟ تو پتہ چلا کہ ایک جو ہے انسان مسلمان اگر ہے تو وہ کر سکتا. ہاں لیول آف ایمان جیسا جیسا بڑھے گا اس کے تاثیر اثر ظاہر سی بات ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ اس کے مطابق ہی ہوگا. چاہے بوڑھا اور جوانوں میں اس میں تمیز نہیں کر سکتا. حدیث میں تو واضح ہے نا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گا جو بوڑھا تو ہو لیکن زانی ہو. بوڑھا زانی کے الفاظ ہیں، متکبر فقیر کے الفاظ ہیں، مطلب فقیر تو ہے لیکن تکبر کرتا ہے. تو ضروری نہیں غریب امیر مالدار اور چھوٹا اور بڑا مرد اور عورت، یہ ہم تمیز نہیں کریں گے. ہم تمیز یہ کریں گے کہ تقوی کے اعتبار سے یقیناً اس کی تاثیر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے وہ کریں. دوسرا سوال کا جو حصہ تھا کیا تعداد، کوانٹٹی. تو دیکھیں جو کوانٹٹی ڈیفائن ہے وہ تو ڈیفائن ہے. صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ پاگل انسان ٹھیک ہو گیا. 3 کے الفاظ ہیں، 3 بار. تو صحابہ نے 3 صبح 3 شام 3 اور تھکا اس میں. اسی طرح سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھے تو جنت میں گھر بن جاتا ہے. کوانٹٹی ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کو صبح اور شام 3 مرتبہ دم کیا جائے تو مرگی بیماری ذہنی بیماریوں سے پریشانی سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو دیکھیں یہاں کوانٹٹیز ڈیفائن ہے. جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے
تو اس کے 10 مرتبے بڑھ جاتے ہیں، 10 مقام بڑھ جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس حدیث میں واضح ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ واضح۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ کر آخر میں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 1000 نیکیاں مل جاتی ہے، اتنے درجے بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہوتا سوائے وہ جو اس سے زیادہ پڑھتا ہو۔ تو یہاں بھی ڈیفائن ہے 100۔ جو شخص سونے سے پہلے یہ پڑھتا ہو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کے فضائل ہے نا۔ رات میں سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر ہے، اور نماز کے بعد جو ہے 33 بار ہے، ٹھیک۔ تو یہ تمام چیزیں کوانٹٹی ڈیفائنڈ ہے، تو آپ کو اتنا ہی کرنا ہے۔ اب سوال رہا اس سے زیادہ، تو میں یہ کہوں گا اس سے زیادہ آپ نہ کریں، یہ زیادہ بہتر۔ یا اگر اس سے زیادہ پڑھتے اور آپ کو فائدہ نظر آتا ہو تو اس کو فکس نہ کرے، اور لوگ اس کو ایگزامپل نہ لے کہ انہوں نے اتنا کیا تو ہم بھی اتنا کر سکتے۔ جیسا کچھ لوگ ہیں انہوں نے تجزیہ کیا، مثال کے طور پر اگر یہ آیت پڑھ کے دم کی جائے جس کے فائدے ثابت ہیں، لیکن اس کو صبح اور شام میں خاص، صبح کا یہ وقت اور شام کا خاص یہ وقت اثر انداز ہو رہی ہے۔ حدیث میں صبح اور شام، تو صبح کی ابتدا اور اس کی ایک انتہا ہے نا، پھر دوپہر چالو ہو جاتی، اور شام کی ابتدا اور انتہا ہے نا، تو لوگ اس میں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کب زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ شام بولے تو بالکل مغرب جب ہو رہی ہے نا، اور اسی وقت شیاطین نکلتے ہیں باہر تکلیف دینے کے لیے، تو تب زیادہ اثر، آدھی رات کو، تو یہ تو ایک الگ چیز ہے، رات میں پڑھنا تو کب پڑھنا یہ ایک الگ بات ہے۔ تجزیہ کر کے کچھ وہ کر رہے کہ ہاں اس میں یہ فائدہ ہو رہا ہے، دم کرنا ثابت ہے تو دم ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دم میں اگر ترتیب سر سے لے کر پیر اس طرح کیے جائے تو یہ فائدہ ہے، تو یہ تجزیہ ہے۔ تو ایسے تجزیوں میں کچھ مل رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کو لوگ اپنے لیے ایگزامپل نہیں لیں گے۔ جیسا کہ کچھ شیوخ کے، کچھ بڑے بڑے سلف کے علماء کی مثالیں آتی ہیں کہ بیمار ہو گئے تو کسی نے زمزم پر دم کیا اور جسم پر لگایا اور فائدہ ہوا۔ زمزم تو ویسے جس نیت سے پیا جائے فائدہ ہے، زمزم میں شفا ہے، آپ سر پہ ڈالتے تھے تو انہوں نے کچھ دم کر کے لگایا اور فائدہ، لیکن ہم اس چیز کو ایگزامپل لیں گے اتنے بار دم کریں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا، ہم یہ کہیں گے ہوا ان کو فائدہ، ٹھیک ہے، ان کا اپنا تجزیہ بولتے ہیں اس کو، انہوں نے تجربہ کیا اور ان کو فائدے نظر آئے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کچھ لوگوں نے جب اس حدیث کو لیا تو کہا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جس انسان کے اندر اگر شیطان گھسا ہوا ہو تو اذان دینے سے وہ بھی بھاگنا چاہیے۔ جب اذان دی گئی تو واقعی میں تڑپ اٹھ کی آواز میں، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کو بولیں گے نہیں، اذان دینا جس میں جن حاوی جس پر ثابت ہے کہ حدیث سے نہیں، لیکن جنرل ٹرمز میں حدیث سے یہ ثابت ہے کہ شیطان بھاگتا، ابھی اس کی آنکھ میں کیا ہے؟ شیطان، ہم اس کو بھگانا چاہیں۔ اگر میں بولوں کہ شیطان کو بھگانے یہ ٹائم پہ دینا، ایسی اذان دینا، اتنے بار دینا، تو میں بہت بڑی بدعت کر رہا ہوں۔ لیکن ایک جنرل متن سے لے کے میں اذان دے رہا ہوں، ایک بار دینے سے اثر ہو رہا، ٹھیک نہیں تو 1 سے 2 بار 3 بار، لیکن وہ ایک جنرل چیز ہے، اس کو میں سنت نہیں سمجھتا ہوں اور تجزیے کے مطابق کہہ رہا ہوں اس کے فائدے ہو رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ چیز ایک الگ ہے، لیکن اس کو ہم سنت نہیں مانیں گے کبھی بھی، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا ہی کرنے سے فائدہ ہے، فائدہ دیکھا گیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں، بہت سی بار لوگ بولتے ہیں یہ آیت پڑھنے کے فائدے، یہ بات ثابت نہیں ہے کیا؟ پھر بھی پڑھے تو اگر اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پورا قرآن ہی شفا ہے مومنوں کے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے، پورا قرآن حسد، جلن، برائی، بغض، نفاق، اس کا علاج ہے پورا قرآن، لیکن من القرآن، قرآن میں سے کچھ ڈائریکٹ جسمانی شفا بھی، لیکن وہ منل ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہاں ہے، کیسے وہ کریں گے۔ جیسے کہ حدیث میں کیا آتا ہے، کلونجی کے اندر سوائے موت کے سب شفا ہے۔ اب میرے کو ہڈیوں کی تکلیف ہے، کلونجی روز کھا رہا، فائدہ نہیں ہوگا۔ کلونجی کو کس چیز سے مکس کیا جائے، کس حالت میں کھایا جائے، کور اتار کے کور نکال کے اس کے آئل سے فائدہ اٹھایا جائے، ڈائریکٹ کلونجی سے اٹھایا جائے، کلونجی کو کس مقدار میں، کتنی کوانٹٹی میں، کیا چیز سے مکس کرنے سے کیا افیکٹ ہوتا ہے، ایک ریسرچ پروسیس ہونا ہے اس میں، جو ہم نے کبھی کیا نہیں۔ ہم بالکل من ہونان اس حدیث کو مانتے ہیں، اگر ہے فائدہ تو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حدیث میں الفاظ کیا تھے، اگر کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو کیا کرو، پورا ڈبا دو اور نکال کے پھینک۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفا اینٹیڈوٹ رکھا ہے، اور سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے کہ پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کی دونوں کی پروں کی۔ ایک زمانہ تھا لوگوں نے کہا داڑھی سے کیا ہوتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، یہ ریسرچ صحیح تھی، بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں۔ لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے وہ اینٹی بیکٹیریا ہو جاتے ہو جمع ہو کے، بلکہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کا علاج پیدا کرنا شروع کرے داڑھی، معلوم ہے؟ پوری ریسرچ آئی تھی، آپ دیکھیے ٹائمز آف انڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا اس کو۔ اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، بٹ وہ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اینٹی بیکٹیریل لوگ جو آپ کی میڈیسن کرتی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے سبحان اللہ؟ تو یہ ایک الگ چیز ہے، مطلب اس کو سمجھنا پڑے گا، تجزیہ، ایکسپیریمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کلونجی کا ایکسپیریمنٹ، اس پہ ایک ریسرچ ورک ہو، کیسے کیسے، کن کن چیزوں سے مل کر، کن کن حالت میں، کیسے کیسے ڈیریویٹو یا ڈائریکٹ کھایا جائے، ساری چیزیں ہم حدیث نے اشارہ کر دیا۔ اب آپ ریسرچ کی، اب ریسرچ نہیں ہوگا تو وہ من القرآن میں تجزیہ شامل ہے۔ تو یہاں پھر کیا کام ہوتا ہے، اہل علم جو اہل حق بھی ہو، نالجیبل جو اسکالرس ہے جو حق پر ہو، یہ اگر کوئی تجزیہ کرتے ہیں تو تجزیے کو مانا جائے۔ جیسا رقیہ شرعیہ میں بہت سارے علماء کی باتیں مانتے ہیں جو سنت میں اس کے مقدار وقت ثابت نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں، کیوں؟ علماء اہل علم ہیں، دوسرا اہل حق بھی ہے،
باطل علماء نہیں ہے کہ علم تو ہے لیکن باطل لوگ. تو ان کے تجزیہ ایکسپیریمنٹ کو لے کر ہم یہ نہیں کہتے سنت لیکن ہم لے کر عمل کریں تو یہ کرنے کا جواز وہ من القرآنی سے ہم لے سکتے ہیں, قرآن میں سے. تو بھائی یہ آیت کا ماشاءاللہ یہ فیکٹر ہے, جیسا کہ جن حاوی ہے تو اس کو کیا کریں, دعوت دے رہے ہیں. کیسا سورہ جن کے اندر جس طرح سے نبی اکرم سے واقع ہو تو وہ جنوں کو دعوت جاتی ہے. آپ کو بولیں گے آپ نے پڑھا کیا یہ, نہیں پڑھا, لیکن اب ایک جن حاوی ہے اس کو ہم جنوں کا واقعہ قرآن سے بتا رہے ہیں. دیکھو تمہارے جیسے لوگ تھے, وہ گئے تھے اور ایمان لائے تھے, تم کیوں ایسے سمجھ رہے, ان کو جنوں کے اور جادوگروں کے واقعہ سنا رہے قرآن کے, جس سے دل ملا جا رہا ہو, سمجھ رہے. لیکن آپ سامنے کیا وہ آیتیں پڑھی کہ مخصوص نہیں, ہم کہتے ہیں من القرآنی میں. اگر شیطان کو اس سے تکلیف ہو رہی تو پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی نہیں, کیونکہ پورا قرآن شفا ہے, ویسے تو پورا قرآن شفا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو میں کہوں گا ایسا کچھ تجربہ تجزیہ اہل علم سے جو اہل حق ہو, ثابت اگر ہو, جو بدعتی لوگ نہ ہو, ثابت اگر ہو تو اس کو سنت نہ مانا جائے, لیکن اس کو لیا جا سکتا ضرورت پڑنے پر. تو جو کوانٹٹی ڈیفائن ہے وہ تو ڈیفائن ہے, اس میں کوئی چینج نہیں, ہمارے دل سے ہم کچھ نہیں کریں گے. بٹ ضرورت پڑنے پہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو وہ علماء, جس میں ہم, میں اور آپ جیسے لوگ نہیں, بڑے کبار علماء اگر وہ کہتے ٹھیک ہے کر لو, صحیح دکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے, تو الحمدللہ آپ کو کرنے میں انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میرا سوال ہے کہ کیا سورہ بقرہ کو روز پڑھنا چاہیے یا ایک دن آڑ پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس کی ایک شرح علماء نے لکھی ہے پورا سورہ بقرہ روز پڑھنا پڑے گا, اور کچھ نے کہا ہے مسلسل پڑھتے رہنا ہے. مطلب فار ایگزامپل آج پڑھنا شروع کیا, آج 2 4 5 10 رکو, پھر کل 2 5 پھر ختم ہو گیا, پھر شروع کیا, پھر ختم ہو گیا. اور کچھ نے لکھا ہے مسلسل پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنا. یہ معنی ہے, چونکہ جو چیز انسان پڑھتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ مجھے یاد نہیں. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے واقعی میں حضرت ابوبکر کا حافظہ کمزور ہوں گا, یاد نہیں ہو رہی سورہ بقرہ؟ نہیں, مطلب یہ اس میں اتنے احکامات ہیں میں آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا ہوں. صحابہ عمل کرتے تھے نا جیسے جیسے پڑھتے تو میں یاد ہی نہیں کرتا, کیونکہ علماء لکھتے ہیں اس میں 1000 احکامات, 1000. اس کا مطلب یہ پڑھو بھی عمل بھی کرو. جب زندگی میں اسلام آ جائے گا سورہ بقرہ سے تو شیطان کو آپ جگہ ہی نہیں دے رہے نا. بٹ آپ پڑھ کے دم بھی کر سکتے. تو آپ کو کچھ علماء نے کہا روز, کچھ نے کہا مسلسل ایک سائیکل چل رہی ہے, اور کچھ نے کہا اس کا معنی ہے پڑھو اور عمل میں لاؤ, یہ اس کا اصل معنی ہے. بہرحال تینوں بھی معنی لے لیجیے. آپ روز بھی پڑھ سکتے تو پڑھیے, روز نہیں پڑھ سکتے تو کچھ پارٹ روز کنٹینیو چالو رکھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے. السلام علیکم. یہ شام کے وقت جو مسجد کے پاس جو غیر مسلم آتے تو ان کو ایک عالم صاحب نے بولے رات میں نہیں آنا, عصر کے بعد آنا, اور رات میں بچوں کو نہیں نکالنا. تو اس میں کوئی شیاطین کا, اور وہ جو گلاس میں پھونکنا ہے لباب پانی میں, تو وہ پھونکنا بہتر ہے بچے کو یا ہاتھ پہ پھونک کر بچے کے جسم پر گھمانا اگر بچہ ہے تو؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو دم کرنا ہے اس کے تعلق سے کسی نے کہا کہ مغرب کے بعد نہیں, مغرب سے پہلے لانا چاہیے. تو دیکھیے حدیث میں واضح الفاظ ہے, مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں لے لیا. مغرب کے وقت, بعد میں نکل سکتے بچے باہر, کیونکہ حدیث میں آتا بچے رات میں بھی عشاء کے لیے نہیں آتے تھے نا مسجد میں. تو مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اور جانوروں کو گھر میں لے لو, اس لیے کہ اس وقت شیاطین نکلتے ہیں. تو وہ نکلنے کا ٹائم ہے, بعد میں جا سکتے. مغرب ہو گئی ایک بار تو آپ نکل سکتے, چونکہ عشاء میں لوگ آتے تھے, تہجد میں مسجد نبی میں آئے گا, جیسے پتہ چل رات میں آ سکتے, بچے بھی آتے تھے. تو مغرب کے وقت بس وہ وقت ہے, اس کے بعد نہیں, بعد میں نکل سکتے آپ. تو لہٰذا اگر کوئی بڑا مغرب کے وقت اوائڈ کرو بچوں کو باہر نکالنا تو صحیح بات ہے. لیکن اگر بچہ نکل کے مسجد جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ان نیسری باہر جانا, کھیلنا اکیلے میدانوں میں, ویران جگہوں پر بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ایسے کئی اموات سنے ہوں گے بچوں کے, جہاں بچہ اکیلا تھا, مغرب کے وقت نکلا اور بعد میں پانی میں ڈوب کر مر گیا, کہیں لٹکا ہوا ملا اور ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیتھ ہو گئی, کچھ بھی نہیں پتا چلا. چونکہ ہو سکتا اس پہ نہیں, سامنے والے پہ شیطان نے اثر کیوں بڑا جس نے اس کو ایسا کرنے لگا دیا. یہ ٹائم پہ شیطانی اثر بڑھ جاتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس اعتبار سے کوئی کہیں مغرب کے وقت نہ لاؤ تو ٹھیک ہے, مغرب کے بعد بہرحال لایا جا سکتا, مسئلہ نہیں. اور یہ بات ہم عمومی جانتے ہیں کہ رات میں بری ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی, جن اور شیاطین کھل جاتے ہیں, اور اکثر برائیاں کسی بھی علاقے میں دن میں اتنی نہیں ہوتی جتنی رات میں ہوتی. تو وہ سینس میں ایک جنرل الگ بات ہے, لیکن کوئی کہ نہیں رات میں ہوتا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے. مغرب کا وقت ہے جو حدیث کے اندر ڈیفائنڈ ہے. سوال کا دوسرا حصہ تھا بچوں کو جو دم کرنا ہے وہ ہاتھ سے کرنا ہے یا گلاس میں دم کر دینا. دیکھیے جو سب سے ثابت شدہ سنت مسنون طریقہ ہے, یا تو خود کرے یا تو دوسرا کوئی دم کرے, پانی پر نہیں. کیا جا سکتا ہے, وہ بھی جواز ہے, لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ اگر فزیکلی بچہ ہے تو پانی کی ضرورت نہیں. کیا کرے, فزیکل دم کر, یوں کر کے ہاتھ یا کر کے کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بچہ لایا گیا, آپ سفر پہ تھے, ایک عورت گود میں لائی اور کہا کہ اللہ کے اس کو فیڈس آتے ہیں, اس پہ کوئی اثر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی, منہ کھولا اور منہ میں اس کے تھوکا, اور وہ بچہ اچھا ہو گیا. چھوٹا بچہ, ڈائریکٹ بلو کیا بچے کو. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے. تو ڈائریکٹ زیادہ ثابت شدہ, تو بچے کو آپ نے لیا, ڈائریکٹ کیجیے, کر کے ڈائریکٹ کیجیے, ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, ملیے, وہ کیجیے, یہ ڈائریکٹ اچھا ہے. اب آدمی نہیں ہے یا بعد میں نہیں آ سکتا تو آپ پانی پر بھی کر سکتے ہیں, جس کو بعد میں استعمال کریں, دھلا ہے, منہ دھلا ہے, وضو کرائے, چھوٹا بچہ ہے تو غسل کرائے, یہ بھی انشاءاللہ کیا ہے. تو پانی میں بھی آپ
دم کر سکتے ہیں. لیکن اصل جو زیادہ اچھا اور مسنون ہے فزیکل کر دینا جب سامنے ہو, ٹھیک ہے, وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے. نہ ہو تو پھر پانی پر بھی کر کے دیا جانے کے جواز الحمدللہ اس کے ملتے ہیں. کسی نے سوال کیا کالج اور ٹیوشن سے 2-3 ٹائم کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا 3 کے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اگر آپ ٹیوشن یا کالج جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ 2-3 ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے, آپ نمازوں کو وہاں پڑھ لیں. جیسا مثال کے طور پر میں اگزامپل آپ کو دوں, فجر تو ظاہر سے اتنا صبح تو کچھ بھی نہیں رہتا, فجر پڑھ کے آپ جا سکتے. جہاں تک ظہر کا معاملہ تو انٹرول ریسس یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوگا. آج کل کالجز میں لیڈیز کے ٹوائلٹس اور باتھ رومس واش روم سب الگ ہوتے ہیں. آرام سے جائیے, وضو وغیرہ کیجیے وہاں, اور وہاں نماز کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. احتیاط یہ رہیں گی کہ ایسی جگہ پڑھیے, یا تو اگر مسلم زیادہ ہے تو اسٹوڈنٹ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی ایک نماز کی جگہ بنا دی جائے تو وہاں پڑھیے. اگر ویسا کچھ نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کسی ایسی جگہ پڑھیے کوئی چیز آڑ ہو اور اس کے پیچھے آپ پڑھ لیں, یا پھر 2-4 سہیلیاں سامنے بیٹھ جائے, ایک سہیلی پیچھے نماز پڑھ لے, اس کے بعد دوسری پڑھ لے, چونکہ جماعت سے تو پڑھنا نہیں لیڈیز کو, اور ان کی نماز بھی ہو جائے. سامنے جانے والے کو پیچھے کچھ دکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے. لیکن یہ اجازت تو نہیں دی جائیں گی کہ 2-3 ٹائم کی نماز کنٹینیوس قضا نہیں, اس لیے کہ 2 نمازوں کو بنا کسی شرعی عذر کے ملانا ہے گناہ کبیرہ ہے. ریزن نہ ہو آپ ملا رہے ہیں تو لہٰذا ظہر آپ کی ہو گئی. رہا اثر کا معاملہ, اس کے لیے بھی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں. 5 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ, 10 منٹ کا کام ہے یہ, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا نمازوں کا, مطلب پیریڈس کو کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کر کے. لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ آپ مسلسل لگاتار سالوں سال تک نمازوں کو اس طرح کرتے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے ہندوستانی ماحول میں, مسلم ہو یا غیر مسلم. غیر مسلم کو تو نماز وغیرہ ہماری پتہ نہیں, لیکن مسلم ٹیوشنز اور کالجز نے بھی ہمارے مسلم بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. تو مسلم اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ کریٹ کریں, اور ڈیمانڈ تب لوگ مانتے ہیں جب تعداد ہو. اب 2 لوگ نماز پڑھتے اور 100 کی کلاس ہے, پورے مسلمان بیٹھے ہیں, تو 98 جب بیٹھے تو وہ کیوں نماز کو ٹائم دیں. جب 98 ڈیمانڈ کرے کہ ہم کو جانا ہے اب, تو وہ بھی بولیں گے چلو 15 منٹ نماز کے آپ کے فری ہے. تو بہرحال وہ کریں, لیکن کنٹینیوسلی اتنے لمبے عرصے تک نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں آ سکتی. السلام علیکم فیض بھائی, سوال ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا. کچھ سائٹس ہے جس میں مطلب انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ ایڈ کلکنگ جو ہے تو دیتے ہیں. مطلب کچھ لوگ جو ہے تو سائڈ بزنس جو بول کر جو ہے تو اس کو کرتے ہیں, مطلب اس میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے پھر وہ ایڈ کلکنگ روز دیتے ہیں. تو یہ مطلب یہ کمائی حلال یا حرام ہے؟ اس میں ایڈ جو ہے تو کلکنگ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے وہ ایڈ کلکنگ کے کچھ پیسے دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں جاننا تھا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ بزنس آن لائن ہوتے ہیں, اس میں ایڈ کو کلک کرنا پڑتا ہے, اس کے عوض میں ان کو کچھ چارج مطلب پیمنٹ دی جاتی ہے آن لائن, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو وہ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی کمپنیز کیا کرتی ہے کہ دوسری کمپنی سے ایڈ پرچیز کرتی ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ پر کلک چارجز اس سے ملیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ موٹ کلکس کے لیے الگ الگ لوگوں کو جاب دیتے ہیں, دن بھر کلک کرتے رہو. کلک کرنے سے اس کے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں, جس کا ایک پارٹ سمجھو فار ایگزامپل 10 پیسہ یا 1 روپی پر کلک اگر ہے تو ایک پارٹ 70 کو دیتے, 30 کو دے دیتے ہیں. چونکہ ان کو ایک جگہ سے نہیں رینڈم کلکس چاہیے, تو وہ لوگوں کو مختلف شہروں میں اپوائنٹ کرتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کلک کرتے رہنا بس. ایڈ پہ کلک ہوا, وہاں چلے جاتا ہے کہ ایڈ ویو ہوا. ایڈ ویو ہوا مطلب آپ کو اب چارج پے کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ ایڈ کلک کرتا, وہ ادھر ویو شو کرتا, مطلب بالکل کلین ویو, اس کا IP وغیرہ سب شو کرتا ہے کہ بھائی آپ کی طرف سے ہوا. اب آپ کہیں الگ الگ کمپنیوں کی کر رہے ہیں دن بھر بیٹھ کے, تو وہ بھی نہیں پتہ چلتا. ایک آدمی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں براؤز کر رہا ہو, کوئی کیفے سے کر رہا ہوں, وہ کنسیڈر کر لیتے 30 پیسے آپ کو 70 رکھتے تو جھوٹ ہوا پورا. تو اس طرح سے بہت سارے آن لائن بزنسز جو چل رہے ہیں, میں کہوں گا اس معاملے میں بہت احتیاط کریں مسلمان. اپنے علماء سے کانٹیکٹ کریں, ان کو پورا بزنس ایکسپلین کریں وہ کیا ہے, پھر ہی جائے. ورنہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, وہاں بول رہا ہے کہ 100 آج کلک ہوا, مطلب 100 روپیز مجھے پے کیجیے, آپ کو 30 دے رہا, آپ بھی بول رہے کیا اچھا کام ہے خالی ایڈ پہ کلک کرنا. بٹ وہ کلک سے ہو کیا رہا ہے, کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, یوٹیوب کی ویڈیو پلے کرتے رہو ہمارے چینل کی, آپ پلے کرتے رہیں گے, اس پہ ایڈ چلتے ہیں, ایڈ ریونیو جنریٹ ہوتا, اس کو اگر سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 1 روپیہ مل رہا تو بولتا 25 پیسہ آپ کو دے دوں. کچھ کمپنیز بھی ہوتی ہے جو بولتی ہے آپ کو ہم پروموٹ کریں گے, ایکچولی پروموٹ نہیں کرتے. کچھ جینوین کمپنی پروموٹ بھی کرتی ہے آپ کے چینل کو مختلف پلیٹ فارمز پہ, یا آپ کے چیزوں کو وہ پروموٹ نہیں کرتے, وہ ایکچولی لوگوں کو بٹھا دیتے, بس اب ان کے دن بھر ویڈیوز دیکھو. فار ایگزامپل اگر ایک 100 کلکس پہ $100 جنریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا 100 کلکس پر $1 جنریٹ ہو رہا, مطلب 1 پینی ہر کلک پہ جنریٹ ہو رہا, تو آپ دیکھیے کتنا پیسہ جنریٹ کر, $1 66 روپے جنریٹ کر لیا 100. اس میں سے بولتے ہیں کہ آپ کا اتنا ہمارا اتنا. تو یہ درست نہیں, اس لیے کہ یہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اور آپ بھی دھوکے میں ساتھ بن رہے ہیں. ایسا کون سا بزنس جس میں ایڈ پہ کلک کرو, کیا فائدہ آپ کا, خالی ایڈ پہ کلک, ایڈ پہ کلک. اس کا مطلب کسی کو بینیفٹ ہے تبھی وہ آپ سے کروا رہا ہے. تو ایڈ ایجنسیز آج کل سیم وہ بھی کر رہے ہیں, لائکس کا, فیس بک لائکس آپ کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں آپ, معلوم.
یہ آپ ٹویٹر کے لائکس کر سکتے ہیں. مجھے بھی میسج آتے ہیں کہ آپ کا ہینڈل بھی بہت کم ہے, صرف 6000 لوگ ہیں, آپ پبلک فگر ہیں, ہم اتنے بڑھا دیں گے. مطلب میں یوز ہی نہیں کرتا ہوں تو آپ بڑھا کے, لیکن وہ فیک بڑھاتے ہیں. کیسا کرتے ہیں, ان کے لوگ ہوتے ہیں, وہ فیک آئیڈینٹیز سے کیا کرتے ہیں, کلک کرتے, بٹ 2 سے 3 مہینے واپس وہ فگر ڈاؤن ہوتا ہے. ہر روز 100-200 کم ہوتے ہیں اس میں, معلوم, چونکہ اکاؤنٹ فیک ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں. تو بہرحال وہ جو آپ کے دوست کام کر رہے ہیں ایڈ پہ کلک کرنے کا, وہ ایک طرح سے تعاون ہے ایک غلط کام کے اندر, چونکہ اس سے وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور آپ کو کچھ بینیفٹ خود اٹھاتا ہے, درست نہیں ہوگا. اور ایسے آن لائن جتنے کام ہیں آپ علماء کو بتائیں اور اس کے مطابق بتانے کے ان کے مشورے سے بہرحال آگے کریں. چونکہ انٹرنیٹ کا معاملہ ایسا, بہت ساری عجیب و غریب چیزیں چالو ہیں, بہتر ہوگا آپ ان کو بتائیں پھر عمل کریں. کسی نے ایک سوال کیا ہے, فجر کی فرض رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس 3 ٹائم پڑھنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ تو دیکھیے, فجر کی فرض رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس 3 وقت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں, یہ 3 وقت پڑھنا سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص رات میں سونے سے پہلے ہے, وہ ثابت ہے. لیکن 3 بار فرض نماز میں چونکہ رکعتوں میں ثابت نہیں ہے. آپ کو پڑھنا ہے تو ایک سورت کو آپ بار بار پڑھ سکتے کسی نماز کے اندر, اس سے مانیت نہیں ہے, انکار نہیں ہے. بٹ آپ کسی خاص مقصد سے نہ پڑھے کہ 3 بار پڑھنے سے کسی نے بتا دیے فضائل, وہ سب درست نہیں. لیکن آپ کو نماز لمبی کرنا ہے اور آپ چاہ رہے ملٹیپل ٹائم ایک ہی سورہ ریپیٹ کریں, مسئلہ نہیں ہے. اس سے اچھا سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس تینوں پڑھیے آپ. ایسے ایک سے زیادہ بھی سورت پڑھ لمبا کرنے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کسی مخصوص نیت سے کہ فجر اٹھ کے 3 بار فجر کی فجر نماز میں اگر یہ پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہوتا, یہ بالکل درست نہیں. اس پہ عمل بالکل نہ کیا جائے, زیادہ بہتر. کسی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کی صورتیں صرف پڑھ لینا کافی ہے یا اس کا مطلب سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے, اور کیا دم کرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری ہے یا صحت مند بھی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے, قرآنی صورتوں کو جو آپ پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھنا بھی کافی ہے, معنی کے ساتھ پڑھنا اور زیادہ کافی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے, کفایت کریں گا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد ہے اسے پڑھا جائے. کیوں پڑھا جائے؟ ہم کسی چیز کو کیوں پڑھتے ہیں, اخبار کیوں پڑھتے ہیں صبح؟ تاکہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, تاکہ معلوم ہو کیا خبریں ہیں. تو قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن عربی زبان میں ہم کو نہیں سمجھتا ہے, تو پڑھیے عربی میں, اس کا بھی فائدہ ہے. سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ڈبل فائدے, عمل کرنے کا فائدہ اور پڑھنے کا فائدہ الگ, ٹھیک ہے. پڑھ کر عمل کریں گے اور پہنچائیں گے تو پڑھنے کا ثواب الگ, عمل کرنے کا ثواب الگ, پہنچانے کا ثواب الگ, ٹھیک ہے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, پڑھیے بھی, لیکن خالی پڑھنے کا بھی اجر ہے, پڑھ کر سمجھنے کا تو بہت زیادہ اجر ہے, اس لیے کہ اس کی آپ کی لائف چینج ہوگی. اسی طرح بیمار ہوئے تو پڑھنا ضروری نہیں ہے, ہمیشہ دم کر سکتے ہیں آپ, بیمار ہوتے وقت ہی دم کرنا ضروری نہیں ہے. جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بہت دعا کر رہا, تو لوگ کیا بولتے ہیں, کوئی مصیبت, پریشانی, تکلیف, ایگزامس, ابا کی جاب چلے گئی, یہ سب چیزیں, اچھا رشتہ طے ہو رہا اس لیے, تو بولتا نہیں کچھ بھی نہیں, پھر دعا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دعا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مصیبت, پریشانی, تکلیف میں ہو تو کیا جائے. مطلب دعا مطلب اسٹیپنی ہے, ایکسٹرا ویل ہے جو رکھا ہوا تھا جب ضرورت پڑنے پہ لگتا, جبکہ دعا اسٹیئرنگ ویل ہے جو ہمیشہ ہی لگتا ہم کو. دعا ہمیشہ ہونا چاہیے, وہ اسٹیئرنگ ویل ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں چلنا. ہمارے پاس اسٹیپ نہیں رہتا ہو, کبھی نکلتا بول کے لوگ دیکھتے اچھا کوئی مصیبت دکھ رہی, ویسا نہیں. تو اسی طرح بیمار ہونا ضروری نہیں. جیسا ہمارے پاس ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں, برا مت لگنے دیجیے, لیکن یہ کانسیپٹ ہے. ہم صدقہ کب دیتے؟ مصیبت کے آ کے جانے کے بعد. حدیث میں کیا ہے, مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دو, وہ اللہ کے غضب کو ٹال دیتی ہے. اور ہم کب دیتے؟ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا نا, چل صدقہ دو جلدی. ایکسیڈنٹ نہ ہو اس سے پہلے دینا تھا صدقہ آپ کو. سمجھ رہے آپ ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہم لوگ صدقہ کب دیتے؟ بال بچ گیا ہمارے ایکسیڈنٹ سے, ارے میرا بیٹا بچ گیا, اکلوتا تھا, یہ لوتا تھا, وہ تھا, چلو اب جلدی صدقہ دو. یہ صدقہ تو اگلے کے لیے پریکاشن ہے, لیکن پچھلے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہونے کے بعد یاد کرتے ہیں. صدقہ ہمیشہ دیجیے, صدقہ بلا اور مصیبت کو, اللہ کے غضب کو ٹال دیتا. تو پہلے دینا ہے, بعد میں بھی اچھا ہی کر رہے آپ, دے رہے, شروع کر دیجیے. تو بولنے کا مقصد یہ, ہم بس چیزوں کے بعد ہوتی کوئی بھی چیز ایکشن میں آتے ہم لوگ. تو اسی طرح ہے. تو یہ جو موضوعات پڑھ کے دم کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے ہیں, بیماری میں زیادہ پڑھتے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس بیماری میں ہی پڑھنا ہے, ہمیشہ پڑھتے. تو لہٰذا آپ صحت مند ہیں تو پڑھیے, بیمار ہے تو پڑھیے, اچھے ہے تو پڑھیے, برے حالات میں ہے تو پڑھیے, ٹینشن میں ہے تو پڑھیے, خوشی میں ہے تو پڑھیے, پڑھتے رہیے, ہمیشہ پڑھیں. السلام علیکم. شیخ, ایمان میں اضافے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ اضافے کے لیے بھائی نے سوال کیا کہ ایمان میں اضافے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے, مطلب کیا چیزیں ہیں جس کے کرنے سے ایمان میں انسان کے اضافہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیے, بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, جس میں سب سے اول ہے علم کا حاصل. نالج ہوگا تو ایمان اسی کا بیس ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ جاہل رہتے ہیں اور ایمان کی بات کرتے ہیں. نالج بیس ہے ایمان. صحابہ ایک ایمان پہ تھے اسلام سے پہلے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر ان کو ایمان کیا ہے بتایا, اور حقیقت بتائی, رب کون ہے, کیسا ہے اور کیا ہونا چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ تو ان کی لائف چینج ہوئی. تو سب سے بیسک چیز ایمان کے لیے کیا ہے؟ علم کا ہونا. علم کے ہونے کے بعد فرائض پر عمل کرنا.
اس لیے کہ ایمان میں کمزوری آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فرائض پہ انسان عمل نہیں کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ سے سب سے قریب بندہ ہوتا ہے فرائض پہ عمل کر کے اور اس کے بعد نفل. جب فرائض پہ عمل کر کے اللہ سے قریب ہوتا ہے اور پھر نفل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ اٹھاتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے جسم میں حلول کر جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز کو گائیڈ کرنا شروع کرتا ہے. ہاتھ وہاں ڈالتا ہے جہاں بینیفٹ ہے, نظریں وہاں ڈالتا ہے جہاں فائدہ ہے, قدم وہاں چلتے جو فائدے میں. لیکن فرض کے بعد فرض ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عبادت جس کو پسند کرتا ہے وہ فرض ہے, اس کے بعد نفل. تو پھر آپ فرائض کا ہم اور آپ اہتمام کریں. اس کے بعد ہم دینی لوگوں میں رہے, ایسی مجلسوں میں آئے جائے, ایسے ماحول میں رہے جو ماحول دینی ہو, جس سے کیا ہوتا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے, عمل میں بقا رہتی ہوتا ہے, آدمی عمل میں باقی رہتا ہے اور عمل میں باقی رہنے سے ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز ذکر کی کثرت. ذکر کی کثرت سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, جس کی جیتی جاگتی مثال رمضان کا مہینہ. ذکر کا لیول بڑھ جاتا ہے تو عمل کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے, ایمان کا لیول بھی بلند ہو جاتا ہے. یہ ہے یاد رکھیے. تو کمپنی ہو, صحبت, اس کے بعد ذکر اللہ کے ذکر میں انسان جو ہے مشغول رہے, یہ بھی ایک وجہ ہے جو ایمان میں اضافے کی. تو بہرحال یہ چند وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر علم حاصل کرے, فرائض پہ اہتمام کرے, اچھے صحبت میں رہے, مجلسوں میں رہے, مطلب جڑے رہے کسی نہ کسی سے, طبقے سے, گروپ سے, جماعت سے, جو بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ذکر کا جو ہے ہم ہمیشہ اہتمام کریں. یہ بہت بیسک تھی 4 چیزیں جس کو انشاءاللہ کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, جیسا کہ ایمان کی نفی کرنے والی چیزوں سے بچیں, اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے اوپر چلا جاتا ہے, جب وہ عمل چھوڑتا ہے تو یہ اندر آتا ہے. تو کوئی پتا چلا زنا کے حالات میں مر گیا تو علماء لکھتے ہیں پھر ایمان مر جائیں گا, ایمان نکل جاتا ہے. تو پتا چلا ان اعمال سے بچے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے, نکل جاتا ہے, تو ایمان خود بخود بڑھتا ہے, یہ بھی انکلوڈیڈ ہے. تو ایسے اور بھی اعمال ہے جو قرآن و سنت میں ان کے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے, بٹ یہ بیسک 4 چیزیں تھیں, اس سے کرنے سے انشاءاللہ ہمارا ایمان بلند 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 بہرحال ہوتا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور عام آدمی کے ایمان کی مثال ایسی ہے کہ وہ کبھی بڑھتا اور گھٹتا ہے. انبیاء کا ایمان صرف بڑھتا ہے, صحابہ کا ایمان ایک لیول تک گیا اور رک گیا, گھٹا نہیں کبھی. اور عام لوگوں کا ہمارا اچھی مجلسوں میں گیا بڑھ گیا, برے لوگوں میں گھٹ گیا, ذکر شروع ہو گیا بڑھ گیا, ذکر کی کمی گھٹ گیا, علم حاصل کر رہے تھے بڑھ گیا, علم حاصل کر رہے عمل کر رہے جنت جہنم تذکرے, علم حاصل کرنا چھوڑ دیا گھٹ گیا, فرائض سے عمل تھا بڑھ گیا, مزید جا رہے لوگوں سے مل رہے عمل چھوڑ گھٹ گیا. تو لہٰذا یہ کرتے رہے انشاءاللہ, تو اس سے ایمان بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ عزیز ہم اس سے باقی رہیں گے. اور مرنے تک یاد رکھیے ہم کو اس کے لیے کرتے رہنا چاہیے. آخر میں ہم بات ختم کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.